حضرات علماء کرام، مفتیان عظام و حفاظ قرآن، سماجی و فلاحی خدمات انجام دینے والے حضرات اور محترم و موقر ڈاکٹر احباب و رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے مزاج گرامی بخیر و عافیت ہو۔ موجودہ کرونا وائرس وبا کے سلسلے میں میڈیکل و طبی ضروریات کے پیش نظر پہلی نشست 10 جون 2020 بمطابق 17 شوال المکرم 1441 ہجری بروز بدھ بفضلہ تعالی جامعہ اشرف العلوم انصاری نگر نالا سوپارہ ایسٹ میں منعقد ہوئی، جس میں کرونا وائرس سے متاثر لوگوں کے علاج کے متعلق مشورہ اور ڈاکٹروں اور سماجی کارکنان اور علماء و مفتیان اور حفاظ کی میٹنگ کے تعلق سے بات ہوئی، جس میں جمعیت علماء کے اہم ذمہ داران مولانا محمد سرور صاحب مظاہری، حافظ محمد الیاس صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی، مفتی ابوالکلام صاحب مظاہری، مولانا نسیم صاحب قاسمی، مولانا محمد نور صاحب بھارے، سماجی کارکنان میں محترم شکیل اعظمی صاحب، محترم اظہار صاحب، محترم اسلم میمن صاحب اور دیگر کئی حضرات نے شرکت کی۔ اس نظام عمل کا ایکشن پلان اور آئندہ کے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے دوسری نشست 14 جون 2020 بمطابق 21 شوال المکرم 1441 ہجری جامعہ اشرف العلوم کے دارالقرآن میں اہتمام کے ساتھ منعقد ہوئی، جس کی صدارت جمعیت علماء مہاراشٹرا کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے کی۔ شرکت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری، حافظ محمد الیاس صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب، مولانا عبدالسبحان صاحب قاسمی، مفتی ابوالکلام صاحب مظاہری، حاجی اظہار صاحب، شکیل اعظمی صاحب، اسماعیل خان صاحب، حافظ رمضان صاحب، جناب سلیم چیپا صاحب، بہت سارے علماء، حفاظ و سماجی کارکنان اور 30 سے زائد ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں مفتی ابوالکلام صاحب مظاہری نے سابقہ نشست کی کارگزاری بیان کرنے کے بعد ایکشن پلان آئندہ کے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے پورا ایجنڈا 9 پوائنٹ کا پڑھ کر تمام حاضرین کو پہلے آگاہ کر دیا۔ وہ 9 پوائنٹ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، فوری طور پر ہیلپ لائن کا آغاز کر دیا جائے تاکہ مریضوں کی رہنمائی اور رہبری بروقت صحیح ہو اور مریضوں کو ڈاکٹروں سے صلاح لینے میں سہولت ہو۔ نمبر 2، مریضوں کی نقل و حمل یعنی فوری طور پر جائے علاج تک پہنچنے کے لیے ایمبولینس کی خدمات کو آسان کیا جا سکے۔ نمبر 3، تکفین و تدفین کے لیے DC یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی حصولیابی کو آسان بنانے کے سلسلے میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی جائے۔ نمبر 4، اسی طرح ڈاکٹروں کی یہ ٹیم کورونا وائرس کے مثبت یعنی پازیٹیو ممکن مریضوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرنے کے لیے تعاون کرے۔ نمبر 5، ایک ایسی ٹیم تیار ہو جو اس وبا کے خوف و ہراس سے لوگوں کو دلاسا دے اور ذہنی پریشانی کے شکار افراد کی ذہن سازی، کاؤنسلنگ کی جائے۔ نمبر 6، نالا سوپارہ ایسٹ اور ویسٹ میں ایسے مریضوں کے لیے جن کی رپورٹ پازیٹیو ہے مگر نہ تو مریض کو کوئی تکلیف ہے نہ اسے کسی قسم کے علاج و معالجے کی ضرورت ہے، ایک آئسولیشن کیمپ علیحدہ آرام گاہ بنایا جائے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس سے 80 سے 85% لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس لیے اس کا تیار کرنا ازحد ضروری ہے۔ نمبر 7، ایسے مریض جن کی رپورٹ پازیٹیو ہے اور ساتھ میں بخار، گلے میں درد، ہلکی پھلکی تکلیف بھی ہے تو ایسے مریض پر توجہ کی ضرورت ہے، خصوصاً آکسیجن کی ضرورت پر نظر رکھی جائے اور علاج و معالجہ کی جلد از جلد فکر کی جائے۔ نمبر 8، وہ مریض جن کی رپورٹ پازیٹیو ہے اور انہیں واقعی سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے، انہیں ایسے اسپتال میں داخل کیا جائے جہاں ICU کی سہولت دستیاب ہو، کیونکہ بروقت علاج سے ایسے مریضوں کے جلد شفا یاب ہو جانے کی امید ہے۔ نمبر 9، ایسے لوگ جو نہ تو پازیٹیو ہیں نہ نیگیٹو بلکہ گھر کے کسی ایک فرد کو پازیٹیو پایا گیا ہو تو ان کے گھر والوں کو ایک دیگر لوگوں سے ملنے جلنے سے احتیاط برتنی چاہیے اور ایک قرنطینیہ یعنی کوارنٹائن میں رہ کر صحیح غذائیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ اس ایکشن پلان میں
اجلاس کے ناظم مولانا نسیم صاحب قاسمی نے بڑی بصیرت اور حاضر دماغی سے ایک ایک پوائنٹ پر حاضرین اور خصوصاً ڈاکٹروں سے مشورہ لیا۔ ایکشن پلان میں قوم و ملت کے عظیم ہمدرد محترم جناب سلیم چیپا صاحب نے اپنا دست خیر دراز کیا اور تمام حاضرین کو مخاطب کیا کہ میں 7 روم، 50 بیڈ، اس میں بستر، تمام لوازمات اور 50 مریضوں اور نرس اور خدام کا کھانا ناشتہ بندہ ناچیز اپنے ذمے لیتا ہے۔ للہ الحمد ثم للہ الحمد فجزاکم اللہ۔ موقع ڈاکٹر حضرات نے اپنی اپنی خدمات بھی فی سبیل